هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 21 اسماء عاملہ۔ اس سے پہلے ان عوامل کو بیان کیا گیا تھا جن کا تعلق افعال سے تھا۔ یہاں سے ان عوامل کو بیان کیا جا رہا ہے جن کا تعلق اسماء سے ہے، یعنی اسماء عاملہ کی 11 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 پر ہے اسماء شرطیہ، بمعنی ان، اپنے مضارع کو جزم دیتے ہیں اور وہ نو ہے۔ تو جو اسماء شرطیہ ہے، اس میں شرط ہے، وہ ان کے معنی میں ہوتے ہیں اور ان کی تعداد 9 ہے، جس کو اشعار کے اندر بیان کریں۔ کہنا فعل کے 9 اس میں جازم ہے، یہ سن لو اے عزیز۔ 5 ان میں سے ہے من، مہما، متا، ازما وما۔ پھر چھٹا ایون کو جانو، 7واں ہے حیثما، 8واں انا کو سمجھو اور 9واں ہے اینما۔ تو یہ کل 9 اسماء شرطیہ ہے اور ان کا عمل یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ مثال سے سمجھا رہے ہیں، جیسے من یکرمنی اکرمہ، تو من یہ اس میں شرط ہے، ان کے معنی میں، اور یہ یکرمنی جو فعل مضارع تھا اس پر داخل ہوا اور اس کو اس نے جزم دیا۔ متا تذهب اذهب، ما تشتری اشتری، حیثما تقعد اقعد، اینما تقصد اقصد، مہما تقعد اقعد، اذما تسافر اسافر، ایہم یضربنی اضربہ، انا تکتب اکتب۔ تو ان مثالوں کے اندر آپ غور کریں گے تو یہ پائیں گے کہ سب کے سب اسماء شرطیہ فعل مضارع میں داخل ہو کر اس کو جزم دے رہے ہیں۔ دوسری قسم ہے اسماء افعال، اور وہ 9 ہیں جن کو اس اشعار کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ 9 ہیں بس اسماء افعال، ان میں رافع 3 ہیں، 2 ہے ہیہاتہ اور شتانہ، تیسرا سرعانہ ہوا، 6 ہے ناصب دونک بلہ علیک حی حل، پھر رویدہ اور ہا کو یاد رکھ اے با وفا۔ تو یہ کل 9 اسماء افعال ہیں اور ان کا جو عمل ہے اس کو بھی اس شعر کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ ان میں سے جو 2 ہیں یعنی حیہانہ اور شتانہ اور سرعانہ، تین جو اسماء افعال ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ عامل رافع ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جو باقی کے 6 ہیں، دونہ کا، بلہ، علی کا، حی حل، رویدہ اور ہا، یہ عامل ناصب ہیں۔ مثال سے اس کو سمجھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے عامل رافع کے لیے مثال دی ہے، ہیہات زیدن، اس کے اندر ہیہات یہ اس میں فعل ہے اور یہ عامل رافع میں سے، اس لیے اس نے زیدن کو رفع دیا۔ اسی طرح شتان زیدن عمرون، سرعان عمرون، یہ تینوں عامل رافع ہیں۔ کہہ رہے ہیں تینوں ماضی کے معنی میں آتے ہیں اور اس کو بوجہ فاعلیت رفع کرتے ہیں۔ اس کے بعد باقی جو 6 ہیں جو عامل ناصب ہیں وہ مندرج ذیل ہے، دونک عمرن، بلہ سعیدن، علیک بکرن، حی حل الصلاۃ، رویت زیدن، ہا خالدن۔ تو یہ سب کے سب عامل ناصب ہیں۔ کہہ رہے ہیں 6 اسم امر حاضر کے معنی میں آتے ہیں اور اسم کو بوجہ مفعولیت نصب کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے اسم فاعل، یہ فعل معروف کا عمل کرتا ہے، یعنی فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نصب دیتا ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ اس میں فاعل معنی میں حال یا استقبال کے ہو، دوسرے یہ کہ اس سے پہلے مبتدا ہو۔ جیسے مثال ہے، 2 مثال لی ہیں، زید قائم ابوہ، اس میں قائم اس میں فاعل ہے جو کہ اپنے اس کا جو معمول ہے ابوہ ہے، تو ابوہ پر یہ عمل کر رہا ہے اپنا،
اور دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ استقبال کے معنی میں ہے، ساتھ ہی ساتھ یہاں قائمون یہ استقبال کے معنی میں ہے، اور اس سے پہلے زیدن یہ مبتدا کی شکل میں موجود ہے۔ اسی طرح زیدن ضارب ابو عمرن، اس کے اندر ضاربن جس میں فاعل ہے، اپنے فاعل ابو کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ مفعول کو نصب بھی دے رہا ہے، اور یہاں بھی دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ پہلی شرط ہے ضاربن استقبال کے معنی میں ہے، اور اس سے پہلے مبتدا زیدن کی شکل میں موجود ہے، یا اس سے پہلے موصوف ہو، جیسے مررتو برجل ضارب ابوہ بکرن، تو یہاں پر ضارب اس میں فاعل سے پہلے رجل موصوف موجود ہے، یا اس سے پہلے موصول ہو، جیسے جاءنی القائم ابوہ جاءنی الضارب ابوہ عمرن، یہاں پر القائم اور ضارب اس میں فاعل ہے، اور اس سے پہلے الف لام کی شکل میں موصول موجود ہے، یا ذوالحال ہو، جیسے جاءنی زید راکبا غلامہ فرسن، یہاں پر راکب اس میں فاعل سے پہلے زید ذوالحال ہے، یا اس سے پہلے حمزہ استفہام ہو، جیسے اضارب زید عمرن، یہاں ضارب اس میں فاعل سے پہلے حمزہ استفہام ہے، یا اس سے پہلے حرف نفی ہو، جیسے ما قائم زید، یہاں قائم اس میں فاعل سے پہلے حرف نفی موجود ہے۔ تو ان شرطوں کے ساتھ اس میں فاعل اپنا عمل کرتا ہے۔ چوتھی قسم ہے اسم مفعول، یہ فعل مجہول کا عمل کرتا ہے، یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو رفع دیتا ہے، اور اس کے عمل کی بھی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ معنی میں حال استقبال کے ہو، دوسری شرط ہے کہ اس سے پہلے مبتدا وغیرہ میں سے کوئی ہو۔ اب مثال سے کو سمجھا رہے ہیں، جیسے زید مضروب ابوہ، تو مضروب اس مثال کے اندر محل استرشاد ہے، اس میں مفعول ہے، اور یہ اپنے فاعل ابو کو رفع دے رہا ہے، اور شرط موجود ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ اس کے حال کے معنی میں ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے زید یہ مبتدا موجود ہے۔ اسی طرح وہ عمرو معتن غلامہ درہما، یہاں پر معتن اس میں مفعول ہے، اور اپنے فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دے رہا ہے، دونوں شرطیں یہاں بھی موجود ہیں۔ بکر معلوم ابنہ فاضلا، خالد مخبر ابنہ عمرا فاضلا، کہنے وہی عمل جو ضربا عطیا علما اخبرا کرتے تھے، مضروب معتن معلوم مخبر کرتے ہیں، یعنی اپنے فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتے ہیں۔ پانچویں قسم ہے صفت مشبہ، یہ بھی اپنے فعل کا عمل کرتی ہے بشرط مذکور، جیسے زید حسن غلامہ، تو کیا عمل ہے اس کا؟ عمل وہی ہے کہ اپنے فاعل کو نصب، اپنے فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتے ہیں، اور شرط وہی ہے کہ حال استقبال کے معنی میں ہو اور اس سے پہلے مبتدا موجود ہو۔ کہہ رہے کہ وہی عمل جو حسن کرتا تھا حسن کرتا ہے، تو جو اس کا فعل عمل کرتا تھا وہی صفت مشبہ بھی عمل کرے گی۔ چھٹی قسم ہے اس میں تفضیل، اس کا استعمال تین طرح ہوتا ہے، کہیں من کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے زید افضل من عمر، کبھی الف لام کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے جاءنی زید الافضل، یہ زیدون الافضل پڑھیں گے اس کو، نون قطنی والا نون ہے۔ اس کے بعد نمبر تیسرا طریقہ اس کا استعمال ہے کہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے زید افضل القومی، یہ تو تھا اس کا طریقہ استعمال۔ کہہ رہے اس میں تفضیل کا عمل اس کے فاعل میں ہوتا ہے، اور وہ ضمیر ہوا ہے جو اس میں چھپا ہے، بات پوری یہاں پر۔ ساتویں قسم ہے مصدر، بشرطے کہ مفعول مطلق نہ ہو، اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، تو مصدر مفعول مطلق کی شکل، مفعول مطلق جو ہوتا ہے وہی مصدر ہی ہوتا ہے، تو اگر مصدر ہے اور مفعول مطلق نہیں ہے تو وہ بھی عامل ہے، جیسے عاجبنی ضرب زید عمرا، تو اس کا عمل کیا ہے؟ جو عمل فعل کا ہے وہی عمل اس کا ہے۔ آٹھویں قسم ہے اس میں مضاف، یہ مضاف الیہ کو مجرور کرتا ہے، جیسے جاءنی غلام زید، کہہ رہے کہ غلام زید، جو زید ہے تو مضاف الیہ، یہاں لام حقیقت میں مقدر ہے، کیونکہ تقدیر اس کی یہ ہے غلام لزید، جو غلام مضاف تھا
یہ اپنے مضاف الیہ زید کو مجرور کر رہا ہے۔ نویں قسم ہے اسم تام، کہہ رہے اسم تام تمیز کو نصب کرتا ہے اور اسم کا تام ہونا یا تنوین سے ہوتا ہے، جیسے ما فی السماء قدر راحت سحابا، وہ جو محل استشہاد ہے وہ ہے راحت، جو کہ اسم تام ہے، اور جو اسم جو تام ہو رہا ہے وہ تنوین کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دوسری شکل ہے اسم تام ہو تقدیر تنوین سے، جیسے عندی احد عشر رجلا، تو یہاں پر جو احد عشر تھا یہ تقدیر تنوین ہے، اور یوں ہے کہ یہ سمجھا تھا احد و عشر، وہ آپ کو حذف کر کے دو اسم کو ایک بنا لیا گیا ہے۔ دوسری مثال انہوں نے دی ہے زید اکثر منک مالا، یہاں بھی اکثر یہ بتقدیر تنوین ہے، تو اصل میں تھا اکثر، اور غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس پر بظاہر تنوین نہیں ہے لیکن تقدیراً اس میں تنوین ہے۔ یا نون تثنیہ سے اسم تام ہوتا ہے، جیسے عندی قفیزان بورن، تو یہاں قفیزان یہ اسم تام ہے جو نون تثنیہ سے تام ہو رہا ہے۔ یا مشابہ نون جمع سے، جیسے عندی عشرون درہمن، عشرون یہاں پر جمع تو نہیں ہے لیکن نون جمع سے مشابہت رکھتا ہے جس کی وجہ سے اسم تام ہو گیا ہے۔ 10ویں قسم اسماء کنایہ، اور یہ دو ہیں، کم اور قضا۔ کم کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 کم استفہامیہ، نمبر 2 کم خبریہ۔ کم استفہامیہ یہ تمیز کو نصب کرتا ہے، اور قضا بھی تمیز کو نصب کرتا ہے، جیسے کم رجلا عندک وعندی قضا درہما، تو دونوں مثالوں کے اندر جو کم اور قضا ہے یہ تمیز کو نصب دے رہے ہیں۔ کم خبریہ تمیز کو جر دیتا ہے، جیسے کم مال انفقت وکم دار بنیت، یہاں کم جو ہے استفہام کے لیے نہیں ہے بلکہ خبر کے لیے، اسی لیے یہ اپنے تمیز کو جر دے رہا ہے۔ کہہ رہے اور کبھی من جارہ کم خبریہ کی تمیز پر آتا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کم من ملک فی السماوات، تو کم یہاں پہ خبریہ ہے اور ملک اس کی تمیز ہے جس پر من حرف جر داخل ہے۔ فصل نمبر 22، عوامل کی دوسری قسم معنوی۔ تو شروع کتاب میں ہم نے پڑھا تھا کہ عامل کی دو قسمیں، ایک ہے لفظی اور دوسرا ہے معنوی۔ عوامل لفظی کی بحث پوری ہو گئی، ہم یہاں سے عوامل معنوی کی بحث کو شروع کر رہے ہیں۔ عامل معنوی کسے کہتے ہیں؟ کہ عامل معنوی وہ ہے جو ظاہر لفظوں میں موجود نہ ہو۔ تو لفظی عامل ہمیں لفظوں کے اندر موجود آتا ہے کہ یہ عامل ہے اور اس کے معمول ہے، لیکن معنوی عامل ہمیں لفظوں میں نہیں دکھے گا۔ عوامل معنوی کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ابتدا، یعنی خالی ہونا اسم کا عوامل لفظی سے، یہ مبتدا کو رفع کرتا ہے، جیسے زیدن قائم، تو اب اس میں جو زیدن ہے یہ مبتدا ہے اور اس کا جو عامل ہے کوئی لفظی نہیں ہے، تو اس میں جو زید مرفوع ہے وہ ابتدا کی وجہ سے موجود ہے، یعنی عامل معنوی کی وجہ سے، کوئی لفظی عامل یہاں زید قائم میں زید کو رفع نہیں دے رہا ہے، اور قائم خبر بھی ابتدا سے مرفوع ہے، گویا دونوں مبتدا خبر میں ابتدا ہی عامل ہے جو کہ عامل معنوی ہے۔ کہہ رہے ہیں یہاں دو مذہب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ابتدا تو مبتدا میں عمل کرتی ہے اور مبتدا خبر میں، یعنی بعض نحات یہ کہتے ہیں کہ زید قائم مثال کے طور پر زید قائم زید مرفوع ہے، وہ ابتدا یعنی عامل معنوی کی وجہ سے مرفوع ہے، اور پھر یہ زید مبتدا قائم جو خبر ہے اس کو رفع دے رہا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرے ہے کہ مبتدا خبر میں سے ہر ایک دوسرے میں عمل کرتا ہے، یعنی مبتدا خبر میں اور خبر مبتدا میں۔ تو بعض دوسرے نحوی لوگ کیا کہتے ہیں کہ زید قائم کے اندر مثال کے طور پر زید مبتدا ہے تو اس کا جو عامل ہے وہ ہے قائم جو خبر ہے، اور قائم جو مرفوع ہے خبر ہے، اس کا عامل کون ہے؟ مبتدا ہے۔ دوسری قسم فعل مضارع، عامل معنوی کی دوسری قسم فعل مضارع۔ تو کہہ رہے فعل مضارع میں ناصب و جازم کا نہ ہونا فعل مضارع کو رفع کرتا ہے، جیسے یضرب زید، یہاں یضرب مرفوع ہے، کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ ناصب و جازم سے خالی ہے،
تو یہاں چونکہ فعل مضارع کے لیے کوئی لفظی عامل ناسب و جازم موجود نہیں ہے، اس لیے یہاں فعل مضارع منصوب ہے۔ تو یہ عوامل معنوی کی بحث ہے، اور علم نحو کے اندر جو زیادہ عوامل ہے وہ لفظی ہے، معنوی عامل بہت کم ہے، جس کو یہاں مختصراً بیان کیا گیا۔